سب سے بڑی خبر ہے, سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے, یعنی وہ ہو گیا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. Refunds on billions of dollars worth of tariff. دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جس نے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی شٹ اپ کھول دی کہ ہسٹری اس کو یاد کر. Around 12 billion US dollars, which is around rupees 1 lakh crores, had been paid by means of tariffs by Indian exporters. Now, after the US Supreme Court ruling, exporters would be able to claim refunds of that. اب سے چند مہینے پہلے پاکستان نے سوڈان کو کوئی 1.5 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچا تھا. سعودی عرب نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ یہ ڈیل کینسل کر دیں, ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, اور اس کی ریزن یہ کہ جو نیکسٹ بجٹ آئے گا پاکستان کا, جی ہاں, وہ آئی ایم ایف کے انڈر بنایا جائے گا, یعنی آئی ایم ایف جیسے جیسے کہے گا. لیکن میں مختلف جو ریسرچ ٹولز ہیں اس سے یہ بھی چیک کرتا رہا کہ کہا تو جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچیں گے, ٹیوزڈے کی رات کو پہنچیں گے, تو کیا انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا؟ اور ہر دفعہ مجھے یہی جواب ملتا تھا کہ کوئی اس کی کنفرم انفارمیشن نہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کے لیے سفر کا آغاز نہیں کر سکیں گے. وہ جس طرح سے کہیں گے, جو بات, وہ جو کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہیں, سنا 11 کنڈیشنز اور لگائی ہیں. یہ ہر ملک کا جو سیاستدان ہوتا ہے نا, یہ لیڈر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ بات کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں اوورآل بات کریں نا تو ایشیا کے اندر اس میں میرے خیال سے اگر بیسٹ کنٹری ہے تو وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ میں خود پاکستان میں پیدا ہوں تو میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ کیا پاکستان کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں, نکلے ہیں, نہیں نکلے. اور میں کئی گھنٹوں سے دیکھتا رہا امریکن میجر جو پبلیکیشنز تھیں, سارے ہی اخبار اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے سے جو سٹوری ہے ایران کے حوالے سے, اس میں 15-20 منٹ کے بعد اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے, جس میں نیو یارک ٹائمز بھی تھا, اس میں وال اسٹریٹ جرنل بھی تھا, اس میں واشنگٹن پوسٹ, اس میں CNN, اس میں CBS, اس میں بہت سی ویب سائٹس. تو سبھی میں بار بار یہ سٹوری فلیش ہو رہی تھی کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں بہت جلدی جو ہے وہ پاکستان کے لیے سفر کرنے والے ہیں, پاکستان پہنچیں گے. لیکن میں مختلف جو ریسرچ ٹولز ہیں اس سے یہ بھی چیک کرتا رہا کہ کہا تو جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچیں گے, ٹیوزڈے کی رات کو پہنچیں گے, یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کمنٹ کیا ہے, تو کیا انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا؟ اور ہر دفعہ مجھے یہی جواب ملتا تھا کہ کوئی اس کی کنفرم انفارمیشن نہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کے لیے سفر کا آغاز نہیں کر سکیں گے, بیکاز آگے کوئی جو ہے سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور اب تک جو کم از کم صورتحال ہمارے سامنے ہے, انلیس کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اگلے چند گھنٹوں میں, لیکن اب تک جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ایران کی حکومت نے باضابطہ طور پہ انکار کر دیا ہے اسلام آباد پہنچنے سے. وہ سیکنڈ راؤنڈ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے. ان کا موقف یہ ہے کہ وہ انڈر تھریٹ, انڈر پریشر اینڈ بلیک میل آف دس نیول بلاکیڈ, جس میں ان کی کمرشل شپنگ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اور سیز فائر کی مسلسل وہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ کو دی گئی تھی, جس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ, جس اسپرٹ پہ 15 دن پہلے پاکستان کی ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ سیز فائر ایکسیپٹ کیا تھا, اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مسلسل اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, اور دانستہ طور پہ اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. مجھے اسی سارے ٹائم پیریڈ میں جب میں مسلسل خبروں کے اپڈیٹ کے چکر میں تھا, مجھے تقریباً 50 منٹ کی ڈسکشن ہے. کرس ہیجز کا ایک پروگرام ہے, بہت ہی امپورٹنٹ امریکن جرنلسٹ ہیں, بہت رسپانسبل, بڑے سیریس آتھر بھی ہیں. کرس ہیجز کی کے ساتھ ڈسکشن تھی پروفیسر جان مرشائمر کی, اور یہ نئی ڈسکشن تھی جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 8-10 گھنٹے پہلے ہوئی ہوگی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو چیزوں کو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ میں جستجو ہے, آپ کو کرس ہیجز کے اس پروگرام کے اندر پروفیسر جان مرشائمر کی ڈسکشن ضرور دیکھنی چاہیے. پروفیسر جان مرشائمر جو ہے وہ اس ڈسکشن میں خاصی نا امید نظر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو در حقیقت اس وقت ایک ڈیل جو ہے ایران کے ساتھ اس کی بہت ضرورت ہے. امریکہ کو ضرورت ہے, مغرب کو ضرورت ہے, دنیا کو ضرورت ہے, بیکاز ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کرائسس جو ہے ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس میں مور اور لیس ایک جو گلوبل اکانومی ہے وہ بڑی کرٹیکلی, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہٹنگ دی آئس برگ, اور دی ٹائٹینک ہٹس دی آئس برگ, وہ بار بار استعمال کرتے ہیں. اس صورتحال میں, اس سچویشن میں گلوبل اکانومی جا رہی ہے, کیونکہ صرف کوئی تیل اور گیس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر فرٹیلائزرز کا بھی مسئلہ ہے. اس میں ہیلیم گیس نے آنا ہے قطر سے یا سعودی عرب سے, اور ہیلیم گیس نے اس میں سیمی کنڈکٹرز میں استعمال ہونا ہے. اس کے علاوہ وہاں سے اس کے علاوہ میرا خیال ہے ایلومینیم جو ہے اس میں بھی وہاں سے آنا ہے. اور مطلب اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے جو اب ایکومولیٹو لیول پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. فار انسٹنس جیٹ فیول جو ہے اس کی یورپین جو ایئر لائنز ہیں ان کے پاس غالباً 2 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا, اس کے بعد ان کو شدید اس کا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ شک کیا ہے, ان کو افسوس کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس میں سے اس کرائسس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, اور اس کی ریزن یہ کہ جو نیکسٹ بجٹ آئے گا پاکستان کا, جی ہاں, وہ آئی ایم ایف کے انڈر بنایا جائے گا, یعنی آئی ایم ایف جیسے جیسے کہے گا, جو بات
کی جائے گی IMF کی طرف سے کہ جی یہ کہیے اور یہ کہیے اور یہ والا ٹیکس لگائیے, اس چیز کے پیسے بڑھا دیجئے اور اس چیز کے پیسے گھٹا دیجئے, تو یہ کرنا پڑے گا. یعنی ہماری اتنے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہم کہ ہمارا تو ملک کا بجٹ بھی IMF آ کے بنواتا ہے. بھلا بتائیے بھارت والوں کو یہ فیسلٹی ملی ہے کیا کہ ان کے لیے جو IMF والے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں اس طرح سے سارے کام کاج چھوڑ کے؟ کبھی کوئی بھارت گیا ہے کہ بھارت کا بجٹ بنوانے کے لیے؟ لیکن نہیں, ہمارے یہاں جو ہے وہ IMF والے آئیں گے اور اس کے بعد وہ جس طرح سے کہیں گے جو بات, وہ جو کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہیں, سنا 11 کنڈیشنز اور لگائی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ فیول پرائز بڑھانے کی بات بھی ہے, الیکٹریسٹی کا بل بڑھانے کی بات بھی ہے, روپے کی جو ویلیو ہے اس کو گرانے کی بات بھی ہے, اور بھی کئی طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. ایسے میں اگر اس کے بعد ہی اگر IMF کا لون جو ہمیں چاہیے, جو ہم نے 7 بلین ان سے مانگ رکھے ہیں, اور اس کو بھی وہ ایک ایک کر کے دیتے, بھئی ایک ساتھ دے دو. اگر ہم نے ساری کنڈیشنز پوری کر دی تو سب ایک ساتھ دے دو نا 7 بلین, کیا مطلب ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیا؟ لیکن نہیں, وہ ایک ایک بلین کر کے دیتے ہیں, اور اس طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پتہ بھی نہیں لگتے کب آئے اور کب لوگ کھا گئے, میرا مطلب ہے کب ملک میں لگا دیے. خیر, اب بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ $7 بلین کا ایک اور جو کہہ لیجیے کہ نیا لون جو ہے اور پیکج جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مانگنے کے لیے بالکل تیار ہے, اور IMF دینے کے لیے تیار ہے. لیکن IMF کی جو کنڈیشنز ہے وہ ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس میں وہ سبھی کو لپیٹے میں لے رہے ہیں. اور اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو نیکسٹ بجٹ جو بنے گا پاکستان کا بجٹ, جی ہاں پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, ہمارا پرائم منسٹر بھی ہے, ہمارے پاس تو صدر بھی ہے, ہمارے پاس تو آرمی چیف بھی ہے, ہمارے پاس تو فیلڈ مارشل بھی نہیں ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کتنے پاورفل ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں, تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو بجٹ ہے وہ IMF ہی ڈیسائیڈ. تو جی ہاں دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آشا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا, تھمز اپ کا بٹن دبا دیں اور شیئر کر دیجیے تاکہ ہماری ریچ بڑھ سکے. اسے اپنے دوستوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہم ایسی ہی مزیدار ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ہر دن ہر روز. اور بیل آئیکن کو دبا دیں, وہ جو لال گھنٹی ہے اس کو ضرور ٹچ کر کے بجا دیجیے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ایسی ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے سے چوکے نہ. ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو کمنٹ میں بھی تھمز اپ کا آئیکن ضرور بنا دیجیے, اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے. ساتھ ہی اپنی سجھاؤ اور اچھائیں ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے. آپ کے کمنٹس کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے. چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پریوار کا خیال رکھیے. ساتھ ہی ٹریفک رولز کو مانیے اور گندگی نہ پھیلائیے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند.